बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना अन युहमद व यनबग़ी लह। अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु व अतूबु इलैहि व अस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फ़िरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वयुजादिलुल्लज़ीन कफ़रू बिल्बातिलि लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाह। इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूह व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा व इन तदउहुम इलल हुदा फ़लन यहतदू इज़न अबदा। व रब्बुकल गफ़ूरु ज़ुर रहमह लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। वतिल्कल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रह हत्ता अबलुग मजमअल बहरैन औ अमदिय हुक़ुबा। इब्तिदा। वमा मनअन्नास, यहाँ से शुरू किया ना। वो कौन चीज़ है जो इंसान को रुक रहा है हिदायत से। जब हर चीज़ वाज़ेह कर दिया, वो इसके अगला आयात में सर्रफ़ना लिन्नास फ़ी हाज़ल क़ुरआन, सब कुछ मिसाल दे के मुख्तलिफ़ तरीक़े से वअज़ और नसीहत से आपको दावत दे रहे हैं हिदायत की तरफ लाने के लिए, आपके फ़ायदा के लिए। इसमें अल्लाह को कुछ भी फ़ायदा नहीं है।
پھر کیوں حق خیر کو قبول نہیں کر رہا؟ کون سی چیز ہے جو آپ کو رک رہا ہے ہدایت کی طرف آنے سے؟ اور سابقہ گناہوں اور کوتاہیوں کا استغفار کرتے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیوں نہیں آ رہا؟ بتانا چاہ رہا ہدایت سے رکنے والی کیا چیز ہے؟ اس کے عناد، گمنڈ کہتے ہیں، ضد، اور اس آیات کے مطالبات، جنات ہو، باغات ہو، آپ آسمان پہ ذرا چڑھ کے دکھائیے، وہاں سے ایک کتاب بھی لے کے آ جائیے، ہم پڑھیں گے۔ یہ ساری مطالبات نہیں ملنے کی وجہ سے ہدایت قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ظاہری وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یہ جو مانگ رہے ہیں، یہ اگر میں دے بھی دوں گا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی سنت ہے جب آج آپ کچھ مطالبات کرتے ہیں، وہ اگر دے دیا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر کیا کرتے ہیں؟ عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا ہے کہ یہ قریش کو بھی میں ہلاک کر دوں، اس لیے میں نہیں لا رہا ہوں۔ یہی وجہ تم ایمان نہیں لا رہا، ضد پر۔ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کریں گے، ہم بھی آپ کی بات کو نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ اس لیے کہا الا ان تأتیہم سنت الاولین، کیا یہ لوگ چاہتے ہیں ان سے پہلے امتوں پر جو میں نے عذاب نازل کر کے سب کو ہلاک کر دیا، یہ بھی اس طرح چاہتے ہیں؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین او یا یأتیہم العذاب قبلا۔ قبلا کا دو مقصد ہے، ایک تو آمنے سامنے کچھ عذاب ہے جو سامنے رات اور لوگ سو رہے ہیں، اچانک آفات عذاب نازل کر دیا، بعد میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا۔ کچھ عذاب ایسے بھی ہیں جو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے، دور سے آ رہا ہے، جیسا قوم عاد جب اس بادل کو دیکھے ہیں، قال ھذا عارض ممطرنا، یہ تو وہ بادل ہے جس میں ہمارا لیے خیر ہے، برکت ہے، رزق ہے، بارش ہے۔ تو کیا کہا؟ بل ھذا عارض ممطر بل هو ما استعجلتم به، اس میں خیر نہیں ہے، جس میں وہ عذاب ہے جس کو تم خود مانگ رہے تھے۔ مستعجلتم کہتے تھے اگر تم سچ کہہ رہو عذاب لا کر دکھاؤ، یہ کہہ رہے تھے، یہ وہی عذاب ہے۔ اس کا مطلب کچھ عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دکھا کے آہستہ آہستہ لے کے آتے ہیں، کچھ عذاب اچانک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہا قبولاً، تمہارے سامنے۔ اور قبول کا ایک معنی عربی میں یہ بھی ہے، مختلف قسم کے عذاب ہے، عذاب کچھ کم ہے کچھ زیادہ ہے، اس لیے قبولہ آ گیا، مختلف قسم کے عذاب سے دو چار ہو جائیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں کو بھیج دیتے ہیں، رسول کچھ کمانے کے لیے نہیں، آپ سے سرداریت حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے، ان رسولوں کو بھیج کے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اس لیے ان رسولوں کا کام ہے مبشرین، آپ کو خوشخبری بشارت دینے کے لیے، اگر نہیں قبول کریں گے ہدایت کو ڈرانے کے لیے کہ آگے جہنم بھی ہے۔ رسولوں کا صرف یہی کام ہے۔ تم رسول سے کیا کیا مطالبہ کرتے رہتے ہو؟ رسول کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو پریشان نہیں کرو، اس کا کام ہے صرف مبشرین
ومنذرین، لیکن یہ سمجھنے کی بجائے الٹا جدال میں پڑ جاتے ہیں۔ جدال لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ، جدال۔ تو جدال بحد ذات ہی کچھ بری بات نہیں ہے۔ اگر جدال غیر مناسب ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کہتے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہاں، اس کے ساتھ آپ جدال بحث کریں لیکن احسن طریقہ سے، اس میں شور شرابہ نہ ہو، مار داڑ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، محبت اور نصیحت کی انداز میں یہ جدال مناسب ہے، منع نہیں ہے۔ لیکن وہ جدال منع ہے جو اپنے باطل نظریہ کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف حیلہ بہانہ حجت قائم کرتے ہیں، یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ شیطان کا حربہ ہے۔ اس آیات میں کہتے ہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، بے کافر باطل کو فوقیت دینے کے لیے جدال کر رہے۔ یہ جدال احسن کون کہے گا؟ جب باطل قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ جدال تو سرے سے غلط ہے۔ یدحضوا کا مطلب مٹھا دینے کے لیے کس چیز کو؟ حق کو باطل کی ذریعہ بحث کر کے حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اوپر سے وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، میری آیات کو مذاق بنا دیا۔ آیات کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اس کائنات میں اللہ تعالی خالق ہونے کی کس قدر نشانیاں موجود ہیں، اس کو بھی جھٹلا رہے ہو۔ رسولوں کو جو کچھ معجزہ عطا فرماتے ہیں ان کی رسالت ثابت کرنے کے لیے، یہ بھی جھٹلا رہے ہو تم۔ قرآن کی آیات کو بھی جھٹلا رہے ہو کہ یہ اللہ نے نازل نہیں کی، محمد کی ایجاد ہے کہتے ہیں۔ اس قرآن میں جو احکامات ہے، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، اس کی بھی آپ مذاق اڑا رہے ہو، پھر کس چیز سے ایمان لاؤ گے؟ اور کیا باقی ہے؟ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا جو ڈرا رہے تھے اس کو بھی مذاق میں اڑا۔ ارے جا، تم ہم بکواس کرتے رہتے ہو، روز کہتے ایسا ہوگا ایسا ہوگا، آج تک تو ہم نے نہیں دیکھا کچھ ہوا، کر کے دکھاؤ، عذاب نازل کر کے دکھاؤ۔ یہ ہو گیا حضوا۔ حضوا اردو میں کیا کہیں گے؟ مذاق۔ ٹھیک۔ پھر وَمَنْ أَظْلَمُ، یہ خبر ہے لیکن استفہامیہ کی طرز میں لے کے آ گیا۔ کیوں؟ زیادہ مؤثر ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے آیات کو جھٹلاتے ہیں بڑا ظالم ہے، اس میں اس قدر اثر نہیں ہے، سننے والے ہاں ہو سکتا ہے ظالم ہو، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جب آپ خود اقرار کریں گے، اب یہاں ثابت ہو گیا 100%، اقرار سے زیادہ دلیل اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس آیات کو استفہام سوال کے انداز میں اللہ نے پیش کیا۔ ومن کا مطلب اور کون؟ اظلم زیادہ ظالم، ممن ذکر بآیات ربہ، اس کو اس کے رب کے آیات سامنے رکھ کے یاد دلا رہا ہے، خالق کو یاد دلا رہا ہے، قبر یاد دلا رہا ہے، حشر یاد دلا رہا ہے، سب کچھ بتا رہا ہے، پھر بھی فأعرض، اعرض مطلب پھیٹ پھیر لیا، چہرہ دوسری طرف کر لیا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، ہاتھ، اس کا مطلب نہیں ہاتھ نے کچھ کیا، ہر انسان جو فعل کرتے ہیں اس کو نسبت ہاتھ کی طرف جاتے ہیں، یعنی تم نے جو ظلم کر کے آ گیا، معصیت کر کے آ گیا، اللہ کے نافرمانی کر، یہ سب قدمت یدا ہے۔ یہاں من اظلم سوال کر رہا ہے تاکہ ہم خود جواب دیں۔
جب میرا ایک دوست مجھے کہتے یار آپ نے تو ہمیں ایک دم بھول گیا، یاد بھی نہیں کرتے، میں اس کو کہوں گا میں ہر جمعرات کو نہیں آتا ہوں آپ کے پاس، ہفتہ میں 3 دفعہ فون نہیں کرتا ہوں۔ اب وہ مجبور ہوں گے اقرار کرنے کے لیے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ہر جمعرات کو میں جاتا ہوں ان کے پاس، لیکن وہ بول گیا، پھر میں اس کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہر جمعرات کو میں نہیں آتا ہوں۔ ہاں آپ آتے ہیں یار، مجھ سے غلطی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، اقرار کر لیا۔ جب اقرار کر لیا اس سے بڑھ کر ثبوت اور نہیں ہے، تو آپ اس سے سوال جب کریں گے، آپ 100% یقین کے ساتھ سوال کریں گے، اس کے پاس ہاں کے علاوہ اور جواب ہے نہیں، جی آپ آتے ہیں یہ کہنے کے علاوہ اور جواب نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بولیں گے وہ الگ بات ہے، جھوٹوں سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں۔ تو اس لیے اس آیات میں اللہ تعالیٰ اس انداز میں سوال کر رہا، تم خود بولو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اللہ کے آیات احکامات یا یاد دلانے کے باوجود بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ایسے لوگوں کی قلب میں نے مہر لگا دیا، پردہ ڈال دیا۔ اکنہ کی ترجمہ میں کیا کہا؟ غلاف، پردہ ڈال دیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا پردہ ڈال دیا، آپ نے کہا غلاف ہے، غلاف وہی پردہ ہے۔ ان یفقہوہ، کیوں ڈال دیا؟ تاکہ آئندہ نہ سمجھ سکے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیوں نہ سمجھ سکے؟ کیونکہ اس قدر سمجھانے کے باوجود جب آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، واضح ہو گیا تم حق کو قبول نہیں کرو گے، اس لیے پردہ ڈال دیا تاکہ وہاں ایمان نہ جائے اور وہاں جو کفر ہے وہ بھی باہر نہ آئے، برقرار رہے۔ تو ایسا کیوں ہے اللہ رب العالمین؟ کیونکہ اللہ کی سنت ہے، وہ رب ہے، رب ہونے کے ناطے ان کا مربوب جو چاہیں گے جو مانگیں گے وہ دینا اس کا کام ہے۔ تم یہ چاہتے ہو، کفر چاہتے ہو، لے لو، اس کا اور ثبوت ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، فی قلوبہم مرض، اس کے دل میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ تم یہ چاہتے ہو، لے لو بھائی، میری کیا غلطی ہے؟ رب ہے نا، جب رب ہے تم جو مانگو گا وہ مل جائیں گے، تم یہی چاہ رہو، اس لیے پردہ ڈال دیا۔ کیا ترجمہ میں کیا کہا؟ غلاف، غلاف ڈال دیا۔ وفی آذانہم، کانوں میں، وقرا، بند کر، سنائی نہیں دی، بہرا بن گیا۔ جب سنائی نہیں دے رہی ہیں، دل میں بھی پردہ ڈال دیے، تب اس کو کیا دعوت دیں گے؟ اس لیے کہ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کے لیے جب دعوت دیں گے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ تو چلو چھوڑ دیتے یہاں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کیا مطلب؟ جب اس کی دلوں میں مہر لگا دیا، کان بند کر دیا، آنکھیں کو، تو اس کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو ہلاک کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ کیوں؟ پھر سوال پیدا ہو رہا، کیوں رحمت کر رہا ہے؟ جب سنتے نہیں، ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں، کیوں اس پر رحم فرما رہے ہیں؟ جواب کیا ملیں گے ہم؟ اس لیے کہ ان کی نسل سے کل کوئی آ کے اس دین کو تقویت دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، ابو جہل سے ان کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ولید ابن المغیرہ جو سب سے بڑا دشمن ہے رسول
کے اور اسلام کے ان کی نسل سے کون آ گئے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ تو ان لوگوں کو مہلت دینا، ہلاک نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں اور کیا کیا ہمیں نہیں پتہ، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے کہ تو ربک الغفور ذو الرحمہ، وہ معاف کرنے والے، رحمت کرنے والے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، وہ جس انداز میں رسول سے دشمنی مول لے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کا سزا اگر دیتے ہیں لعجل لهم العذاب، اگر معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو کس چیز کی مستحق ہوتے ہیں لوگ؟ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو میں عذاب نہیں دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں سب سے پہلا غفور و معاف کرنے والا ہوں، رحمت کرنے والا ہوں۔ بل لهم موعد، لیکن سن لو، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے اگر دنیا میں سزا نہیں دے رہا ہوں آخرت میں بھی نظر انداز کر دوں گا۔ ایسا کبھی غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ دنیا میں ٹائم دینا کچھ الگ بات ہے، لیکن آخرت میں چھوڑ دینا یہ غیر ممکن ہے، کیونکہ وہاں اللہ کی عدالت ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یا ذرۃ شر، ایک ذرہ برابر خیر آپ نے پیش کیا آگے یا شر کر کے آ گیا، سامنے ملیں گے، ضائع کچھ نہیں ہوگا۔ ہر صاحب حق اپنا اپنا حق وصول کرے گا، اس لیے کہتے ہیں بل لہم موعد، بل ان کے لیے ایک موعد کا مطلب ٹائم، ایک مقررہ وقت اور ٹائم، لن یجدوا من دونہ موئلا، اس ٹائم سے اور کہیں چھٹکارا نہیں ہے، بھاگ نہیں سکتے ہیں، کوئی راہ فرار، یہی ترجمہ ہے۔ اب آتے ہیں وَتِلْكَ الْقُرَى، تل کا اشارہ ان بستیوں کی طرف، جب اشارہ کریں گے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نظر آنا چاہیے۔ جیسا اللہ تعالیٰ جب موسیٰ سے مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال ہے نا، سوال کیوں کر رہا؟ کیونکہ عصا ہے، جس بارے میں سوال کر رہا وہ چیز ان کے ہاتھ میں موجود ہے، اگر موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح کہیں گے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ تیرے ہاتھ؟ وہ موسیٰ کہتے میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جب کچھ ہے تو سوال کر رہا۔ تو یہاں بھی جب کہا تِلْكَ الْقُرَى، اس کا مطلب قرى کا مطلب جمع قریہ، بستیاں ہیں، ایک بستی۔ جب کہا تلک وہ بستیاں ہیں، اس کا مطلب وہ بستی ہونا چاہیے، ورنہ اشارہ کیسا ہو سکتا ہے؟ غیب میں کیا اشارہ ہے؟ تلک القرى، یہ بستیاں، دیکھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واضح ہو رہا، ہم بھی دیکھ چکے ہیں۔ قوم صالح، مدائن صالح جو مدینہ تبوک کے درمیان آج بھی برقرار ہے، قوم عاد کے آثار اردن میں آج بھی موجود، ہم دیکھ کے آ چکے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تم چل کے جا کے دیکھو، اس کے آثار جب نظر آ رہا تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے دیکھ، تم نے سامنے تلک القرى، ان بستیوں کو دیکھ، اہلکناہم، ان کے آثار موجود ہے، مکان ہے، مکین نہیں ہے، رہنے والوں کو اللہ نے نست نابود کر دیا، ان کے آثار تازہ رکھ دیا تاکہ تم دیکھ سکو۔ لَتَمَرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، صبح صبح آپ جا کر دیکھ سکتے ہو، رات کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے تلک القرى اہلکناہم، کیوں؟ لما ظلموا،
جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو میں نے ہلاک کر دیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مَوْعِدًا، اس کی ہلاکت کے لیے ایک ٹائم میں مقرر رکھ دیا تھا. اسی ٹائم میں اب سوال پیدا ہوتا ہے. یہاں کہتا ربک الغفور ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ غفور ہے اس لیے اس کو ہلاک نہیں کر رہا. تو یہاں کیوں ہلاک کیا؟ یہاں کیا آپ غفور نہیں ہو؟ وہاں تو ہلاک نہیں کیا، اس کو زندہ رکھ دیا. کیوں؟ غفور رحیم. تو ان کے لیے غفور رحیم کیوں نہیں؟ ہاں ٹائم مقرر جو کیا اسی ٹائم میں آ گیا، ہلاک ہو گیا. سوال کیوں؟ کسی کے ساتھ ایسا کیا اور کسی کے ساتھ ایسا کیا. اس پر غفور رحیم ہے، اس پر کیوں؟ جس طرح وہ شاعر کہتے ہیں تیرے انجمن میں ظالم بڑا اہتمام دیکھا، تیرے انجمن میں ظالم بڑا اہتمام دیکھا، کہیں زندگی کی بارش کہیں قتل عام دیکھا. تو یہاں تو زندگی کی بارش ہے، تو یہاں قتل عام. جواب مہلت ختم ہونے کے لیے نہیں، کیونکہ جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وہاں جو غفور رحیم ہے اس کی نسل میں اسلام کو زندہ کر کے دکھایا، ہم بھی دیکھ چکے ہیں. لیکن جن کو ہلاک کیا ان کی نسل میں بھی کوئی نہیں ہے جو اس اسلام کو قبول کرے. دلیل نوح علیہ السلام، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ. اے نوح تیری قوم میں سے اور کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. جب ایمان نہیں لائے گا تو یہ لوگ زمین کے لیے صرف فساد نہیں خطرہ بھی ہے. جو اکا دکا مومن ہے اس کو بھی برباد کر سکتا ہے. اس لیے اس کو ہلاک کرنا زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ان کو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ زندہ رکھنا بہتر تھا، زندہ رکھ لیا. ان کو ہلاک کرنا بہتر ہے اس لیے ہلاک کر دیا. اللہ کا کام ہے، اس کو پتہ ہے کہاں کیا کرنا ہے. اس لیے کہ اہلکناہم لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا. جب یہ ظالمین رسول مبشرین منذرین کی بات ہو رہے تو یہاں موسیٰ اور ان کی فتح کی بات کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے انہوں نے جو ایمان نہیں لایا ان میں ایک وجہ بہت وجوہات میں ہے. ایک اس میں سے ایک ضد یہ بھی ہے، جب یہود اہل کتاب سے مشورہ کر کے بتا دیا 3 باتوں کے سوال کرنا. کیا کیا بتایا تھا؟ اصحاب کہف، ذو القرنین، روح. ٹھیک ہے. تو جب تو اسی حساب سے جواب اللہ کے رسول نے دے دیا ان لوگوں کو اللہ کی مدد سے وحی کے ذریعہ. پھر کچھ لوگ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے سوال کیا موسیٰ نے، بولے اللہ اس وقت میں آپ سے بات کرتا ہوں، سارے معلومات مجھے عطا فرماتے ہیں. اس وقت اس زمین میں بشر میں سے مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، انسان ہے. تو اللہ نے کہا ہے تو فلاں جگہ پہ جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ملے گا. لیکن مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہاں تو موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا مجھ سے، لیکن اس میں نہیں، وہ تقریر خطابت فرما رہے تھے، قوم کو نصیحت کر رہے تھے. تو اس وقت کسی نے ان کی تقریر سے علم سے متاثر ہو کے یہ سوال چھیڑ لیا، اے موسیٰ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے اس وقت زمین میں؟ تو موسیٰ نے کہا نہیں ہے.
کس بنا پر کا ایک سوچ ہے، میں اللہ کے رسول ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ خود بات کرتے ہیں، وہ کون سی چیز جو اللہ نے مجھے نہیں بتایا، تو مجھ سے زیادہ جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک فطری بات ہے، اللہ کو پسند نہیں آیا، بولا نہیں موسیٰ تم غلط سوچ رہا ہو، جب تک دنیا قائم ہے، دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، ہر صاحب علم کے اوپر اور ایک عالم ہے، ابھی نہیں ملیں گے۔ وجہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے علم غائب ختم ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے کہا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ زمین سے علم کو یوں کھینچ کے چھین کے نہیں لے گا، ولیکن ينتزعه بقبض العلماء، علماء کے قبض سے یعنی موت سے علم ختم ہوتا ہی جائے گا۔ مثلا جو عالم فوت ہو گیا اس کا نعم البدل نہیں آ رہا، مثال لے لو، ہمارا علامہ کون؟ مودودی صاحب، ابو العلا ابو الحسن ندوی صاحب، ہے نا؟ ان کا خلا کسی نے پر کیا آج تک؟ نہیں کیا، نہ ہی کریں گے، اس کا نعم البدل نہیں آ رہا، اس لیے علم اسی طرح کم ہوتا جا رہا ہے، علماء کی کمی سے، علم سے نہیں۔ تو اس لیے اگر کہو فوق کل ذی علم علیم، یہ دنیا کا رواج ہے، اللہ کے سنت ہے، انسان کی فطرت ہے، ہر عالم کے اوپر اور ایک عالم موجود ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں میں مخصوص ہر عالم کے اوپر ایک عالم نہیں ہو رہا ہے، جو تھے گزر چکے ہیں، بات ختم، اس کی جگہ کوئی اور فوق کل ذی علم علیم نہیں نظر آئے گا آپ کو، ہاں جاہل سے جاہل نظر آئیں گے، ٹھیک۔ قال لا ابرح قال موسیٰ لفتاہ، فتح یعنی ان کا خادم ہے، وہی یوشع بن نون، یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ فتح کو کیا کہا؟ لا ابرح، نہیں رکوں گا، حتی ابلغ، کیا نہیں رکوں گا؟ سفر میں، یہ سفر کتنی مشکل کیوں نہ ہو، میں نہیں رکوں گا جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کروں۔ کہاں؟ حتی ابلغ، ابلغ پہنچ جاؤں، کہاں؟ مجمع البحرین، ایک ایسی جگہ ہے، دو سمندر، کسی نے قلزم کہا، کسی نے فارس کہا، ٹھیک، اختلافات ہے، بہرحال مقصد وہاں دو سمندر، دو دریا مل جاتے ہیں، آگے جا کے ایک ہو جاتا ہے، یہ نشانی اللہ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے موسیٰ کہتے اپنے خادم سے میں نہیں رکوں گا، ہو سکتا یوں کیوں کہا؟ خادم احتجاج کر رہا تھا ہوگا، میں تھک چکا ہوں، میں اب جا نہیں سکتا ہوں، تو موسیٰ نے کہا میں تو نہیں رکوں گا، تم واپس جانا چاہتے ہو جاؤ، آزاد ہو، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب خادم نے دیکھا موسیٰ تو اصرار کر رہا ہے، لا ابرح کہا، تو جانا ہی پڑے گا، اور کیا کریں گے؟ تو ورنہ خود بخود کیوں کہیں گے لا ابرح؟ تو کچھ بات ہوئی، یہ بھی تو کہا نا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا،
اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حقب جمع کیا ہے، مفرد کیا کہیں گے، حقبہ، حقبہ 80 سال کہا مفسرین، ایک حقبہ 80 سال ہے۔ اسی طرح 80 کتنا حقبہ بھی اگر مجھے رہنا ہے، کوشش کرنا ہے، میں کوشش کرتا ہی رہوں گا۔ او امضیہ، امضیہ کا مطلب ترجمہ کیا، چلتا رہا۔ حقبہ 80 سالوں لگا، 250 300 سال اگر لگ گئے، جب تک میری عمر موجود ہے میں اس مقصد کو حاصل کر کے رہوں گا۔ دیکھو انسان کے اندر ایک تجسس ہے، جب اللہ نے کہا تم سے زیادہ عالم ہے تو یہاں حب تجسس بھی پیدا ہوتا ہے، میں ضرور دیکھوں گا کون ہے یہ جو موسیٰ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، ضرور ملوں گا اس سے۔ تو ہم یہاں ریاض صاحب کی بہت تعریف کرتے ہیں، سنتے سنتے اس کو شوق پیدا ہوگا ریاض صاحب کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے۔ جب ملیں گے، ارے یہ تو وہ بڈھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ میں کیوں کہا؟ اس لیے کسی کے سامنے تعریف نہیں کرنا ہمیں منع کیا، اس لیے میں آپ کے سامنے تعریف کر کے پھر چھوڑ دیا تعریف کو۔ جزاک اللہ خیر، برا نہیں ماننا ریاض، ٹھیک ہے۔ او امضی حقوبہ، یہاں تک جب پہنچ گیا، فلما بلغا مجمع بینہما، اس جگہ پر جب پہنچ گیا، نسیہ، نسیت مستثنی آ گیا، مثنیٰ آ گیا، مستثنیٰ نہیں مثنیٰ، یعنی دونوں بول گیا۔ اچھا، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سمندر میں چھلانگ لگا کے نکل گئی۔ کون؟ مچھلی۔ اچھا، یعنی مچھلی کو بھی پتہ ہے اس کو کہاں چھلانگ لگانا تھا، کہاں سے آ رہے اس وقت چھلانگ نہیں لگایا، جب مجمع البحرین میں آ گیا۔ یہ تو نشانی اللہ نے موسیٰ کے لیے رکھ دیا تھا کہ وہ ایک تو مجمع البحرین ہے، دوسری بات اسی جگہ پر تمہارے ان مچھلیوں میں سے ایک مچھلی زندہ ہو کے چھلانگ لگا دیں گی بحرین میں، وہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی آپ کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس نشانی کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ مجمع البحرین تو دیکھ رہا ہے لیکن مچھلی چھلانگ نہیں لگا رہی، اس کا مطلب کچھ اور بھی مجمع بحرین ہو سکتا ہے، ضروری نہیں یہی ہو۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سے وہاں بیٹھ کے آرام فرماتے ہیں۔ جب تندرست ہو گیا، اٹھ کے سفر جاری رکھ لیا آگے کی طرف، ٹھیک ہے۔ فاتخذ سبیل فلما جاوزا، جاوزا کا مطلب آگے نکل گیا۔ قال، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کن سے کہا؟ فتح سے۔ آتنا غداءنا، بھائی غدا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں، صبح کے ناشتہ کو کہتے ہیں فطور۔ کیا کہتے ہیں؟ فے طا واو رے، فطور۔ اس لیے رمضان کی افطاری کہتے ہیں افطار۔ دوپہر کے کھانا آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک انگریزی لفظ میں بتانے کیا ہے، لنچ۔ عربی میں کہتے ہیں غدا، اور رات کے کھانا کو عشاء، عشاء نہیں۔ اعطینا الفطور، اعطینا الغداء، اعطینا العشاء۔ تو یہاں غدا کا اس کا مطلب دوپہر میں مانگ رہے تھے، ظہر کا کھانا مانگ رہے تھے۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا، ہم اس قدر سفر کرتے کرتے ہیں تھک چکے ہیں۔ نصبہ کا مطلب تھک چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا جواب دیا؟
قالا، فتح نے کہا ارأیت، نہیں بتاؤ میں آپ کو، یہی لفظ ہے۔ ارأیت کا دو معنی ہوتے ہیں، ذرا بتاؤ، اور یہاں میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا۔ اذ اوینا الی الصخرۃ، جہاں ہم آرام فرما رہے تھے وہاں ایک چٹان، بہت بڑا پتھر کے اوپر آرام کر رہے تھے، اس لیے صخرہ کہا۔ اسی جگہ پر کیا ہوا، سن یا موسیٰ علیہ السلام، اس جگہ پر میں مچھلی کو بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، تو تم شیطان کے اوپر کیوں ڈال دیا؟ تم خود بھی تو بول سکتے ہو۔ اس لیے کیونکہ وہ ایسا ایک عجیب واقعہ ہے، انسان بول نہیں سکتے ہیں، اگر بولنا بھی چاہیں گے نہیں بول سکتے۔ ایک مچھلی جس کو ہم کیا کہیں، تلے ہوئے بنے ہوئے، عربی میں کہتے ہیں مشوی، سمکن مشویٌ، ہم اردو میں کیا کہیں گے اس کو، تلی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں کھود جانا، چلان لگانا، یہ بولنے والی چیز ہے نا، یہ بولنے والی بات تو ہے ہی نہیں۔ پھر میں کیوں بھول گیا؟ اس لیے کہا ضرور شیطان نے بلا دیا، ورنہ شیطان کو کیوں کہیں گے؟ اور واقع لگتا بھی ایسا ہی کہ شیطان نے بلا دیا۔ کیوں بلا دیا؟ اس کا کچھ مقصد ہے، شیطان نے بلا دینے کا کچھ مقصد ہے۔ کیا؟ یا موسیٰ علیہ السلام اس نیک بندے سے ملاقات نہیں کروانا چاہ رہا ہے، یا چاہتے ہیں وہ تو خوش ہوتے، انسان کو جتنا پریشان کر سکتے اس قدر وہ خوش ہوتا ہے،